السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک سجدہ جنت کا راستہ کھول سکتا ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اسی ایک سجدے کے بارے میں جو نہ کہ صرف اللہ تعالی کو خوش کرتا ہے بلکہ جنت کا بھی راستہ کھول دیتا ہے۔ تو آئیے اس سجدے سے متعلق جاننے سے پہلے آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پر زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ ذرا سوچئے کہ خود اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ سجدہ تمہیں اس کے قریب کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ اے لوگو سجدہ کرو، سجدہ تمہیں میرے قریب کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بس تم سجدے میں زیادہ دعا کیا کرو، یہ نبی کریم نے فرمایا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہی جھکنا جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ پھر اپنے نفس پر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ سجدہ ہمارے تکبر کو توڑتا ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سجدہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بناتا ہے۔ یہ سجدہ اور اللہ کے محبوبیت کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھاتا ہے اور جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ جو شخص سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو کیوں لعنتی بنایا؟ کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جو شخص دنیا میں سجدہ نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن سجدہ کرنا چاہے گا مگر سجدہ نہ کر سکے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازے میں شرکت کی جسے لوگ ولی سمجھتے تھے، دنیا والے اس کو ولی سمجھتے تھے، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قبر میں اسے رکھا تو چہرہ قبلہ سے ہٹ گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص سجدہ نہیں کرتا تھا، یعنی دنیا والے اس کو ولی سمجھتے تھے لیکن وہ خود سجدے سے محروم تھا۔ یہ ہے سجدہ چھوڑنے کا انجام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تو بھائیو، ابھی وقت ہے، رات کا کوئی لمحہ نکالیے، اللہ کے حضور جھک جائیے، سجدے کی لذت لیجئے اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیجئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچ جائے۔ پیارے ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔